أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام انشاءاللہ الکریم سورہ نساء کا آغاز ہوگا. ہمارا چوتھا پارہ ترجمۃ القرآن اس کا جاری ہے. تھوڑا سا تعارف سورہ نساء کا یہاں پہ بیان کرتی ہوں. لفظی مطلب النساء عورتیں. یہ سورہ پاک ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی سورہ ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 سورہ نمبر ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد یہ سب سے لمبی سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر گھریلو زندگی اور اس کے احکامات بیان کی گئے ہیں. رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعداد ازواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات نکاح کا بیان، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، عائلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد، مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنا، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکامات ہیں. اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین پر پھیلا دیے. یعنی تمام انسانیت کی اصل جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اپنی زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس آیت سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے. اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا. سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار یتیم اور مسکین آ جائیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مکمل مسائل جو ہیں وہ بیان فرما دیے گئے ہیں. انشاءاللہ الکریم اس کی ڈیٹیلز پوری تفصیل جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. آیت نمبر 15-16 میں بدکاری کے ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان ہے، اور پھر اس کی مستقل سزا آگے سورہ نور میں نازل ہوئی، اور اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی گئی. توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا مژدہ بھی سنایا گیا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں
یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو اور پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی، تو اس وقت ان کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں، قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں۔ جن کو موت کفر پر واقع ہو جائے ان کی آخرت میں نجات کی کوئی بھی ضمانت نہیں۔ اس طرح اور بہت سے احکامات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیوی کا حق مہر مقرر کرنے کا حکم بھی ہے، اور اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے ہم ترجمۃ القرآن میں پڑھیں گے۔ بہت خوبصورت مضامین کے ساتھ ہم انشاءاللہ سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے، وہ جس نے خلقکم، پیدا فرمایا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے کثیر مرد و نساء، اور عورتیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، سیدتنا حوا علیہ السلام، آپ کا جوڑا پیدا فرما کر اللہ رب العزت نے اسی ایک جوڑے سے کثیر مرد و عورت پیدا فرما دیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی، وہ جو، تساءلون بہ والارحام، مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق، جس کے واسطہ سے، اور رحموں کے معاملے میں، یعنی رحموں کے رشتوں کے معاملے میں، قطع رحمی کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرو اللہ سے جو تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داریاں توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کا مال، ولا تتبدلوا، اور نہ بدل دو، الخبیث بالطیب، ناپاک مال کو پاکیزہ کے ساتھ، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کا مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کی طرف ان کا مال نہ کھا جانا، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِن خفتم، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آ جائے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فإن خفتم، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو پس ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تم مالک ہو تمہاری دائیں ہاتھ میں، تمہاری لونڈیاں، ذالک، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، اس کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے حق، نحلا، خوش دلی سے، فإن طبن، پھر اگر وہ خوشی سے دے دے، لکم، تم کو، عن شیئن، تمہارے لیے کوئی چیز، منہ، اس میں سے، نفسن، اپنے دل سے، فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، تو کھا لو اس کو پاکیزہ اور خوشگوار۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو تم نہ سمجھو کو، اموالکم، اپنا مال، التی، وہ جو، جعل اللہ لکم، بنایا تمہارے لیے اللہ نے، قیاماً، گزر بسر کا ذریعہ، وارزقوہم فیہا، اور کھلاؤ ان میں سے، رزق دو ان میں، انہیں اس مال میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو اچھا کپڑا، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کے لیے بھلی بات،
خیر کا کلمہ، وابتلو اور آزماتے رہو الیتاما یتیموں کو، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ پھر اگر تم دیکھو ان کے اندر رشدن کوئی سمجھداری، فَادْفَعُوا تو دے دو الیہم اموالہم انہیں ان کے مال، ولا تأکلوها اور تم نہ کھاؤ ان کو اسرافاً فضول خرچی سے، وہ بدارن اور جلدی جلدی، این یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو جلدی جلدی فضول خرچی کرتے ہوئے ان کا مال نہ کھا جانا۔ وما کان غنیا اور جو کوئی ہو جائے غنی مالدار، فلیستعفف تو اسے بچنا چاہیے، ومن کان فقیرا اور جو ہو فقیر اور محتاج، فلیأکل تو وہ کھائے بالمعروف بھلائی کے ساتھ، یعنی کفالت کرنے والا اگر غنی ہے تو بچنا چاہیے اس کو یتیم کا مال کھانے سے، اور جو کوئی فقیر ہے محتاج ہے تو وہ کھا سکتا ہے مگر بھلے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بقدر مناسب ضرورت کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ پھر جب تم دے دو ان کی طرف اموالہم ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو اس کو فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ، حسیبا حساب لینے والا۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک الوالدان جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس میں سے، ترک الوالدان والاقربون جو چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتہ دار قریبی، مما اس میں سے، قلہ تھوڑا، منہو اس میں سے، او کثر یا زیادہ، نصیبا مفروضا حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربى والیتامی والمساکین قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، فارزقوہم تو دو ان کو، منہو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کے لیے اچھی بات کہو، خیر کی بات کہو، ولیخشى الذین اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو ترکوا اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، خافوا علیہم تو وہ ڈرتے ہیں، اندیشہ کرتے ہیں ان پر، فلیتقوا اللہ تو انہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، ولیقولوا اور کہنی چاہیے، قولا سدیدا سیدھی بات، درست بات۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی مال یتیموں کا، ظلمن ظلم و زیادتی سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا بس بے شک وہ تو کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں، حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں، یعنی میراث کی تقسیم کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین ایک لڑکے کے لیے، ایک مرد کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً پس اگر ہوں عورتیں ہی، صرف لڑکیاں ہی ہوں وراثت کی حقدار، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی حصہ، ما ترکا جو میت نے چھوڑا، وَإِن كَانَتْ اور اگر ہے، واحدتاً ایک ہی لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے نصف حصہ ہے، وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے والدین کے لیے، یعنی میت کے والدین کے ہیں، اگر ان کے والدین ہیں تو والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے، السدس چھٹا حصہ، مما ترکا جو ترکا چھوڑا، جو مال چھوڑا اس میت نے، ان کان لہو ولد بشرطے کہ اس میت کی اولاد بھی ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ پس اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں،
فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس میں سے ماں کا حصہ تیسرا ہے۔ فَإِن كَانَ، پس اگر ہے، لہو اس کے لیے، اخوتن بھائی، اخوتن بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا السدس چھٹا حصہ ہے، من بعد، اس کے بعد، وصیت کریں، من بعد، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوسی، جو وصیت کی ہے، بہا، یوسی بہا، جو وصیت کی ہے اس میت نے، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد، آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کون ہے ان میں سے تمہارے لیے نفع بخش، کون ہے زیادہ قریب تمہیں نفع پہنچانے والا، فریدۃ من اللہ، حصہ مقرر ہے یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی فرمایا کہ اولاد کے وارث ہونے کی 4 صورتیں ہیں، لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی ہوں۔ اس صورت میں لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ صرف ایک بیٹی ہو، ایک لڑکی ہو، اس صورت میں لڑکی نصف جائیداد کی وارث ہوگی، آدھی جائیداد کی۔ صرف 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد ہو اور لڑکا کوئی نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں لڑکیوں کو جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا۔ والدین کے وارث بننے کی 3 مختلف صورت ہے، ماں باپ بھی موجود ہیں اور اولاد بھی ہے، خواہ لڑکا یا لڑکی، ایک یا زیادہ، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور بقایا اولاد میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا۔ صرف ماں باپ ہوں، وارث ہوں، میت کی اولاد بھی نہ ہو، بہن بھائی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ماں کا حصہ تیسرا اور بقیہ 2/3 باپ کا۔ یہاں بہن بھائی کے نہ ہونے کی تصریح نہیں ہے، کیونکہ تیسری صورت میں ان کی وضاحت آئی۔ میت کی اولاد نہ ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہوں، اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ، بقیہ باپ کو، بھائی بہن خواہ عینی ہو یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، خواہ علاقی ہو یعنی باپ ایک مائیں الگ الگ ہو، یا اخیافی یعنی ماں ایک باپ الگ الگ، ان سب حالتوں میں ایک ہی حکم ہے، باپ کے باعث بھائی بہنوں کو حصہ نہ ملے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں وصیتیں کرنے اور وصیتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا، جو چھوڑ جائے، ازواجکم، تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن، پس اگر، کان لہن، ہو ان کے لیے، ولد، اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکنا، جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں اور قرض ادا کرنے کے بعد، ولہن، اور ان کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکتم، جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، پس اگر ہو تمہاری اولاد، فلہن الثمن، تو پھر بیویوں کا حصہ 8واں ہے، مما، اس میں سے، ترکتم، جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد اس کے، وصیتن، جو وصیت کی گئی، توصون بہا، تم نے وصیت کی، من بعد وصیتن، وصیت پوری کرنے کے بعد، توصون بہا، جو تم نے وصیت کی، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو وہ شخص، یورث، جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے، کلالہ، کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ ہی اس کے والدین زندہ ہو، یعنی کہ وہ تنہا ہو۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہو وہ شخص جو کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، کلالہ، او امراتن، اور مرد ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا بھائی ہو، او اختن، یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پر ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا، پس اگر ہوں، اکثر من ذَلِكَ، اس سے زیادہ، بہن بھائی، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تہائی حصے میں سب شریک ہوں گے، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد جو کی گئی، یوصى بها او دین، جس کو پورا کیا جائے گا اور قرض ادا کرنے کے بعد،
من بعد وصیت، بعد اس وصیت کو پورا کرنے کے جو کی گئی یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان پہنچایا گیا ہو، وصیت من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ وراثت کا نظام، اللہ کا وصیتاً حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی بہت جاننے والا اور بردبار علم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، اس کو داخل کرتا ہے، فرمائے گا اس کو داخل جنت میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ داخل فرمائے گا اس کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور تجاوز کرے گا حدودہ، اس کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، داخل فرمائے گا اس کو آگ میں جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلالت کا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ، جو لائیں فحش بدکاری، جو مرتکب ہو جائیں کسی بدکاری کی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ طلب کرو، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، تم میں سے 4 مرد، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پس تم بند رکھو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ پورا کر دے، وفات دے دے ان کو موت، ان کی زندگی موت پوری کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی رہائی کا راستہ نکال دے۔ وَاللَّذَانِ، اور دونوں جو مرد عورت، یاتیانہا، ارتکاب کرے، منکم، من تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو خوب اذیت دو، فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں دونوں، واصلحا، اور اصلاح کر لیں اپنی، فاعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو یعنی ان کو چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ، بے شک توبہ کا قبول کرنا، اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو کرتے ہیں کوئی گناہ، بجہالت، بے سمجھی میں، جہالت میں، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی جلدی، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، اللہ جن کی توبہ قبول فرماتا ہے، جن پر توجہ فرماتا ہے، جن پر نظر فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ کا وعدہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو کرتے ہیں برائیاں، برے کام، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی آ جائے ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا، پھر وہ کہے، انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین، اور نہیں وہ لوگ، یموتون، جو مرتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کیا، لہم، ان کے لیے، عذابا الیما، دردناک عذاب، یعنی کہ وہ ان لوگوں کی توبہ کا کوئی حیثیت نہیں جو برائیاں کریں، یہاں تک کہ زندگی بھر برائیاں کریں، یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ جائے، موت سامنے آ گئی تو پھر کہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، یا لا یحل لکم، نہیں حلال ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، ولا تعدلوہن، اور نہ یہ کہ تم ان کو روک کے رکھو، لتذہبوا، تاکہ لے جاؤ، ببعض، اس میں سے، ما آتیتموہن، کچھ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا، الا مگر ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، بجز اس کے کہ وہ آئیں کسی واضح بدکاری کے ساتھ، وعاشروہن، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، فإن کرہتموہن، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو، فعسیٰ، تو پس قریب ہے، ان تکرہوا شیئا،
تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور بنا دے، رکھ دے اور رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کہ تم بدل لو بیوی کو، مکان زوجن، بیوی دوسری بیوی کی پہلی بیوی کی جگہ، وآتیتم، اور تم دے چکے ہو، احداہن، ان میں اور تم دے چکے ہو اسے، قنطارن، ڈھیروں مال، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو پھر نہ لو اس میں سے کچھ، اتاخذونہ، کیا تم لینا چاہتے ہو، بہتانا و اسما مبینا، زمانہ جاہلیت کی طرح بہتان اور کھلا گناہ، وکیف، اور کیسے، تاخذونہ، تم لیتے ہو ان سے، وقد افدا بعضکم، اور حالانکہ تم پہنچ چکے، بعضکم الی بعض، حالانکہ مل جل چکے ہو تم ایک دوسرے سے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہے تم سے پختہ وعدہ، وَلَا تَنكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو ان سے، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر چکے ہیں، انہ کان، بے شک یہ، فاحشۃ و مقتا، بے حیائی ہے اور نفرت کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تمہارے اوپر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی، اور تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعۃ، رضاعت والی، جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی، اور وہ بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، فی حجورکم، تو تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا، پس اگر تم نے نہ کی ہو، دخلتم بہن، ان کے ساتھ صحبت، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر حرج نہیں کہ تم نکاح کر لو، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، یعنی ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہوں۔ یہ قید اہل عرب کی ایک غلط رسم کو مٹانے کے لیے بڑھائی گئی کہ وہ جن کو متنبی بنایا کرتے تھے ان کی بیویوں کی بیوہ یا مطلقہ ہونے کے بعد ان سے نکاح کرنا حرام خیال کرتے تھے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو، یعنی ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام، الا ما قد سلف، مگر وہ جو اس سے پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفور الرحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ نساء چوتھا پارہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنا پانچویں پارے کا انشاءاللہ کل آغاز کریں گے۔ سورہ نساء ہماری جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جو احکامات اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمیں دیے، ہماری معاشی، معاشرتی، باہمی، اجتماعی زندگی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں انصاف اور حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام معاملات، قرآن کی تعلیمات سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔